بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت اور ادب کے لائق شہر سلطان آباد کے غیور مسلمانوں، نوجوانوں اور اس مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داران، اور بالکل شارٹ نوٹس پر کم وقت میں اس عظیم الشان جلسے کو منعقد کرنے میں ہر قسم کا حصہ ڈالنے میں اس جلسے کے معاونین، کارکنان اور سبھی شرکاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم سب اس وقت مسجد کے اس نورانی اور روحانی اور ایمانی ماحول میں موجود ہیں۔ مجمع کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس مجمع میں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نوجوانوں سے بڑی امیدیں تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شاعر اسلام اور شاعر مشرق کہا جاتا ہے، جن کے اشعار میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی آئیڈیالوجی کو بیان کیا، اسلام کی 1350 سالہ تاریخ کو اپنے اشعار میں انہوں نے بیان کیا۔ علامہ اقبال کو نوجوانوں سے بہت گہرا تعلق تھا، اور نوجوانوں سے علامہ اقبال کو کافی لگاؤ تھا، نوجوانوں سے بڑی امیدیں تھیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بڑے تو آج ہو کر کل چلے جانے والے ہوتے ہیں۔ بڑوں کا کام سرپرستی کرنا ہوتا ہے، بچے سیکھنے کے ماحول سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن نوجوان کسی بھی قوم کے اندر اس قوم کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ عقاب نام کا ایک پرندہ ہے جو چیل کے مانند ہوتا ہے، ایگل ٹائپ کا۔ عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جو آسمانوں میں بہت اونچائی تک اڑتا ہے۔ سارے پرندوں میں جتنے پرندے ہیں سب کی اڑان لمیٹڈ ہے، 1-8 کلومیٹر سے زیادہ اوپر کوئی پرندہ نہیں جاتا، لیکن عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زمین سے 7-8 کلومیٹر کی اونچائی تک بھی اڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شاہین نام کا ایک پرندہ ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں نوجوانوں کو کہیں پر عقاب کہہ کر بلایا، اونچی اڑان بھرنے والا، آگے جانے والا، دور تک کی سوچنے والا،
اپنے گول کو اچیو کرنے والا، اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے والا، عقاب کا مطلب۔ اور کہیں پر علامہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین کہہ کر بلایا۔ شاہین بھی ایک پرندے کا نام ہے۔ علامہ کا بہت مشہور شعر ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر۔ پچھلے زمانے میں بادشاہوں کے محل ہوتے تھے، ان محلوں کے اوپر بڑے بڑے ٹمبس بنے ہوئے ہوتے تھے، گنبد۔ تو اس گنبدوں کے اندر کبوتر، پرندے آ کے رہتے تھے۔ تو شاہین نام کا جو پرندہ ہے، وہ پرندہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے محل کے، بادشاہ کے گھر کے اس گنبد کے خانے میں گھونسلہ بنا کے رہتا تھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شاہین پرندے کو مخاطب ہو کر، اصل وہ نوجوانوں سے مخاطب ہے، کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یعنی علامہ اقبال نے کبھی شاہین کو خطاب کر کر، کبھی عقاب کو خطاب کر کر نوجوانوں سے اصل میں وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے کہ نوجوانوں کو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ٹیم مینجمنٹ کا فن سکھایا۔ ٹیم مینجمنٹ کا مطلب کوئی کام کرنے کے لیے ایک ٹیم ہونی چاہیے۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی ایک آدمی پورا کام نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے نبی نے 23 سال کے کم عرصے میں اتنا بڑا کام کیسے کر دیا؟ گزشتہ 1450 سال سے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ہمارے نبی کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے کارناموں کو بیان کیا۔ بیان کرنے والے چلے گئے، لیکن نبی کا اونچا کردار آج بھی باقی ہے۔ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نبی کی سیرت پر کتابیں لکھ دی۔ کتابیں لکھنے والے دنیا سے چلے گئے، لیکن نبی کی تعریف ختم نہیں۔ ایک شاعر کہتے ہیں ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ لکھتے لکھتے دنیا کے پیپر ختم ہو گئے، لیکن نبی کی آج تک تعریف ختم نہیں ہوئی۔ اتنے شاعر دنیا کے اندر گزرے، نبی کی شان میں اشعار کہے، شاعر دنیا سے چلے گئے، شاعری ختم ہو گئی، لیکن نبی کی تعریف ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں 40,000 اشعار کہے۔ کتنے؟ 40,000 اشعار۔ کیسا عشق تھا! ہم لوگوں کو ایک شعر بھی کہنا نصیب نہیں۔ مطلب وہ 40,000 اشعار دوسروں کے نہیں بولے تھے، وہ یاد کر کے انہوں نے خود اشعار بنائے تھے ہمارے نبی کی شان میں۔ ان کے 40,000 اشعار میں سب سے آخری شعر ہے یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی والے نبی، ویا سید البشر، اے انسانوں کے سردار نبی، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے کی روشنی سے روزانہ سورج روشن ہوتا ہے، چاند روشن ہوتا ہے۔ سورج میں جو چمک ہے، چاند میں جو روشنی ہے، وہ نبی کے چہرے کی وجہ سے۔ نبی کے چہرے کی روشنی کو لے کر سورج اور چاند روشن ہوتے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، اے نبی آپ کی تعریف کرنے کا جیسا حق ہے وہ کرنا ہم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اگر ہم آپ کی کوئی تعریف کر سکتے ہیں تو بس یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، بس ختم، بند کرو دکان اب۔
نہیں ہو سکتی اب تعریف. 40,000 اشعار کہنے کے بعد ہتھیار ڈال دیا انہوں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، یہ مائک بار بار ایسا کیوں ہو رہا؟ کون انگلیاں کر رہے ہیں؟ ایک بار کر کے چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کارنامے 23 سال میں آپ نے پیارے نبی کی سیرت میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. علماء بار بار بیانوں میں بتاتے ہیں، جلسوں میں سنتے ہیں آپ کہ جب ہمارے نبی نے سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی لوگوں کے سامنے تو آپ کا خاص چچا تک آپ کا دشمن ہو گیا، ابو لہب. آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. لیکن 23 سال کے بعد جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے دنیا سے جاتے وقت 1.5 لاکھ صحابہ آپ کے ماننے والے تھے، اور ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے صرف 10 سال کے اندر، یعنی وہ 23 سال اور یہ 10 سال، کل ملا کر 33 سال ہوئے. ابھی 35 سال بھی پورے نہیں ہوئے. 35 سال کی عمر کے یہاں بہت سارے نوجوان بھی ہیں. 35 سال میں ہم لوگوں نے اب تک نبی کی سیرت کی ایک کتاب نہیں پڑھی، لیکن ہمارے نبی کے دنیا میں نبی بنا کر آنے کے 35 سال میں یہ اسلام آدھی دنیا سے زیادہ پر پھیل چکا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس زمانے کی 2 بڑی سپر پاور طاقتیں اسلام کے سامنے سرنڈر ہو چکی تھی. وہاں اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے تھے. اتنے کم وقت میں اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دیا گیا؟ ہمیں سیکھنا چاہیے نبی کی سیرت سے، ہمیں یہ بھی تو سیکھنا چاہیے. تو ہمارے نبی نے ایک ٹیم بنایا، صحابہ اکرام کی ایک ٹیم تیار کی ہمارے نبی، اور ہمارے نبی کی ٹیم کے اندر نوجوان زیادہ تھے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو ہمارے نبی نے ایک علاقے کے لیے ایک جماعت کو تیار کیا تھا، ایک فوج کو تیار کیا تھا، اور اس فوج کا کمانڈر ہمارے نبی نے حضرت اسامہ کو بنایا، جو بالکل نوجوان تھے، نئے نئے نوجوان، بالکل گرم خون. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈر شپ میں بڑے بڑی عمر کے صحابہ کرام. چنانچہ جب پیارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ میں مشورہ ہوا تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت اسامہ کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ نوجوان ہے، تجربہ نہیں ہوگا تو آگے کیسا ہوگا، سامنے دشمن بڑا مضبوط ہے، بڑی جنگ کرنی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ حضرت اسامہ کی فوج میں شامل ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ، بلکہ بچپن سے وہ ہمارے نبی کے دوست تھے، ساتھی تھے، سب سے پہلے بڑوں میں، مردوں میں ایمان قبول کرنے والے تھے، اور ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب لوگوں نے یہ تجویز رکھی کہ حضرت اسامہ کو بدل دینا چاہیے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس آدمی کو نبی نے کمانڈر بنایا ہو، ابو بکر کی کیا مجال کہ اس آدمی کو بدل دے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھے ہوئے تھے. ہمارے نبی نے حضرت اسامہ جیسے نوجوان کو چپ چپ کے ہی کمانڈر نہیں بنایا تھا، باضابطہ نبی نے ان کو تیار کر کے کمانڈر بنایا تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے صرف ہمارے نبی کے ساتھ 3 سال گزارے، خالد 3 سال کے اندر نبی نے ان کو ایسا تیار کر دیا کہ سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دی، ہم تم سے نہیں لڑ سکتے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا زرار ابن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ٹیم ہمارے نبی نے کمانڈروں کی بنائی تھی، جنہوں نے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 10 سال میں آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، اور وہیں پر مدینہ میں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، سنت کا علم رکھنے والے، فقہ کی بصیرت رکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ چند صحابہ کرام جو مدینہ کے 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والے، چند صحابہ کرام، کیا انگلیاں کر رہے یار، چند صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام، بس ایسا ہی رہنے دو، نوجوان صحابہ کرام کی ایک ٹیم تیار کی ہمارے نبی نے، انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، انہوں نے قرآن کی خدمت کی، احادیث کی خدمت کی، سنت کی خدمت کی، فقہ کی خدمت کی۔ پھر کیوں کر رہے بھائی، ذرا بڑھاؤ، ہٹ جاؤ وہاں سے، آپ ذرا بڑھائیے، میں بتاؤں گا۔ اچھا، پکڑ کے بیٹھنا پڑ رہا ہے، چلیے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو جزائے خیر دے، آپ کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے، پورا ہی کم ہو گیا۔ باہر کا بھی مت چالو ہے کیا؟ ہاں یہ ٹھیک، بہرحال ہاں یہ ٹھیک ہے، چلیے جیسا بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بنا کر صحابہ کرام کی، میدان کو سنبھالنے والے الگ صحابہ، علم کے میدان کو سنبھالنے والے الگ صحابہ، مینجمنٹ کو سنبھالنے والے الگ صحابہ، بیت المال کو سنبھالنے والے الگ صحابہ، پورے صحابہ کرام کی ہمارے نبی نے ایک ٹیم بنائی، اور آپ حیرت کریں گے کہ ہمارے نبی کی اس ٹیم میں زیادہ تر نوجوان تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی سیرت کو پڑھا تھا، گھول کر پی گئے تھے نبی کی سیرت کو، اسی لیے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جب تک نوجوانوں کی تربیت نہ ہو، جب تک نوجوان کسی کام کو لیڈ کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو، اس وقت دنیا کے اندر کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ اس مجمع میں نوجوان زیادہ موجود ہیں، تو نوجوانوں کی عظمت کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی ہمت کو بڑھانے کے لیے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کری۔ بقیہ میرے بھائیوں، آج ہمارے اس پروگرام کا جو سب سے اہم عنوان ہے اور جس پر ہم سب کو غور و فکر کرنا ہے، بولنا ہے، سننا ہے، اس پر سوچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک رات کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم کچھ بولیں گے، کچھ سنیں گے، اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کر سو جائیں گے اور باتوں کو بھلا دیں گے۔ نہیں، اگر یہ باتیں ہم سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ لے کر یہاں سے جائیں گے اور عمل کریں گے، تو یہ مجلس کل قیامت میں ہمارے اوپر دعا کرے گی، اور اگر ہم یہ باتیں یہیں پر رکھ کر چلے جائیں گے تو پھر کل قیامت میں یہ مجلس بھی ہمارے اوپر بد دعا دے گی۔ بد دعا صرف ماں باپ کی نہیں لگتی، بد دعا صرف ہم جن پر ظلم کرتے ہیں ان کی نہیں لگتی، بد دعا تو آدمی کو بہت ساری چیزوں کی لگتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک حدیث پڑھنے میں آئی، بد دعا تو نمازیوں کو نماز بھی دیتی، نماز کی بھی بد دعا لگتی۔ اگر آدمی نماز صحیح نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز بد دعا دیتی ہے کہ اللہ اس نے جیسا مجھے بگاڑا آپ بھی اس کو بگاڑ دیجئے۔ ہماری نماز تو قبول نہیں ہوئی، وہاں نماز کی بد دعا قبول ہو گئی اور ہم بگڑ گئے۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ اس وقت مسلمانوں میں 2 باتوں کا رونا ہے، ایک تو یہ کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ایک محلے کے اندر اگر 500 مسلمان ہیں تو بڑی مشکل سے اس میں 20-30 لوگ نماز پڑھنے والے۔ بتائیے پورے سلطان آباد میں کتنے مسلمان ہیں؟ اتنے مسلمانوں میں، سینکڑوں مسلمانوں میں یہاں کتنے مسلمان آئے دین سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، کچھ لے کر جانے کے لیے؟ اللہ جزائے خیر دے یہاں کے کمیٹی کے ذمہ داروں کو اور کچھ
ان معاونین کو، ان تعاون کرنے والوں کو انہوں نے کھانے کا بھی انتظام کیا کہ عام طور پر مغرب کے بعد کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آدمی کے دماغ کے سامنے وہ ایک اسپیڈ بریکر ہوتا ہے، شام کے کھانے کا کیسا. لوگ مشورہ دیتے ہیں عشاء کے بعد رکھنا تھا، 10 بجے کے بعد رکھنا تھا، کھانا کھا کے آتے تھے. تو سارا ٹینشن ختم کرنے کے لیے سب انتظام ہے نا آپ کے پاس، تو آپ کیوں نہیں آتے آپ؟ تو مسلمانوں میں پہلا رونا تو یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا حال ہے. ابھی ہم لوگ اتنے موجود ہیں نا، امام صاحب نے ماشاءاللہ کتنی بہترین انداز میں انہوں نے قرآن پڑھا، نماز میں دل لگ رہا تھا. بتائیں کہ اگر پوچھا جائے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھایا تو وہ تو حافظ لوگ ہی بول سکتے، لیکن دوسری رکعت میں امام صاحب نے کون سا سورہ پڑھایا اگر پوچھا جائے تو شاید ہی بہت کم لوگ بول سکے. نہیں پوچھوں گا، میں پوچھ کے میں بدنام نہیں کروں گا آپ کو. سامنے ویڈیو تیار ہو رہا ہے، فیس بک یوٹیوب پر جا رہا ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل نمازوں میں کتنا لگا ہوا ہے. خالی ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگوں کو یاد ہے امام صاحب نے دوسری رکعت میں کون سا سورہ پڑھا؟ نہیں پوچھوں گا، اللہ کی قسم. جزاک اللہ. قل ہو اللہ کا سورہ پڑھایا تھا انہوں نے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ نمازیوں سے پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی، مگر ایک آدمی کا دل بھی نماز میں لگا ہوا نہیں ہوگا. سب اپنے کاروبار میں، اپنے دکان میں، اپنے بزنس میں، اپنے مسائل میں، اپنی دوستیوں میں، نماز میں ہی سب کچھ چلتا ہوگا وہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز بھی مسلمان کو بددعا دیتی ہے. بددعا صرف ماں باپ نہیں دیتے، بددعا صرف اولاد نہیں دیتی، نماز بھی بددعا دیتی ہے. اگر ہم نماز دل لگا کر نہیں پڑھتے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، صحیح رکوع سجدے کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، تو نماز بھی ہمیں بددعا دیتی. علماء نے فرمایا ہے کہ اچھی نماز کون سی؟ تو علماء نے فرمایا کہ کم از کم 4 رکعت والی نماز کے لیے 10 منٹ اگر لگے تو کہا جائے گا کہ وہ نماز اچھی نماز ہے. تو کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو 4 رکعت والی نماز کو 10 منٹ میں پڑھتے ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا سکتے کوئی؟ نہیں. ہماری 4 رکعت والی نماز 3.5 منٹ میں ختم، 3 منٹ میں ختم. تو میرے بھائیوں، ہماری بڑی عجیب حالت ہے. یہ ہمارے پورے معاشرے کا رونا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی تھی. ہمارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. جب کبھی کوئی مسئلہ آتا ہمارے نبی سب سے پہلے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، رکعت باندھتے. ہم لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا نا، تو ٹینشن میں ہم لوگ نہیں کرنے کے کام کر دیتے. ابھی آپ کے پاس بیان میں آنے سے پہلے بچے جب وہ تعلیم مظاہرہ کر رہے تھے تو وہاں پیچھے بیٹھ کر میں واٹس ایپ پر ہمارے ایک دوست کا اسٹیٹس چیک کر رہا تھا. تو انہوں نے اپنی کار کی ریڈنگ کی فوٹو لگائی، تو اس میں رننگ 140 پر ان کا کانٹا چل رہا ہے. اس کے نیچے انہوں نے لکھا موڈ آف. آدمی کا موڈ آف ہے، ایکسیلیٹر کے اوپر پیر دبا کے 140 کی اسپیڈ. تو میں نے لکھا کہ کہیں آپ کی لائف آف نہ ہو جائے، کانٹے کو نیچے گرائیے آپ. تو ہمارا موڈ آف ہوتا ہے تو ہم لوگ عجیب عجیب کام کرتے ہیں. ڈرائیونگ کر رہے تیز بھگا رہے، 2 ویلر تیز بھگا رہے، 4 ویلر تیز بھگا رہے، خود بھی کسی کو مار لے رہے یا جا کے کسی کو مار دے رہے. موڈ آف ہو گیا گالی گلوچ کر دے رہے، موڈ آف ہو گیا نہیں کرنے کے کام کر دے رہے. سارے کام موڈ آف میں چل رہے، ٹینشن میں چل رہے سارے کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی مسئلہ آتا، جب کبھی کوئی تقاضا آتا، جب کبھی کوئی ایسے حالات آ جاتے تو سب سے پہلے ہمارے نبی مصلی پر جاتے تھے. کیونکہ جب آپ مصلی پر جاتے تو آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی نماز پڑھ کر، آپ کے دل کو چین و سکون ملتا تھا. اسی لیے ایک عالم دین نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی خواب میں رو رہے ہیں. اتنا رویا نبی نے کہ آپ کے آنکھ لال ہو گئے، سوجن آ گئی آنکھوں میں. نیند سے بیدار ہوئے، پریشان ہوئے کہ میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا، میرے خواب میں نے نبی کے آنکھوں کے اندر تکلیف کیوں دیکھی.
ایک بڑے اللہ والے کے پاس گئے، ان کے مرشد کے پاس جا کر ان سے پوچھا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا کہ نبی نے میرے خواب میں اتنا رویا کہ ان کے آنکھوں میں سوجن آ گئی، آنکھ لال ہو گئے، نبی کو آنکھ آ گئے۔ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، امت نے نماز کو چھوڑ دیا، نبی روتے روتے اپنی آنکھوں کو خراب کر بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے وہ بالکل 100% بیماریوں والے 90 سال بوڑھے کے جیسا ہمارا معاشرہ ہو چکا۔ ایک بوڑھا انسان ہے، اس کی بیماری کے اندر اس کے جسم میں پوری بیماریاں، اس کے جسم میں شوگر بھی ہے، ہارٹ بھی ہے، بی پی بھی ہے، کینسر بھی ہے، اس کے جسم کے اندر اس کی کڈنیاں بھی فیل ہے، لیور بھی اس کا ڈیمیج ہے، اس کا معدہ بھی خراب ہے، ڈائجیشن کا پرابلم بھی ہے، اس کو آنکھوں سے اندھا ہو گیا، کانوں سے بہرا ہو گیا، زبان سے گونگا ہو گیا، دماغ سے پاگل ہو گیا، اور اس کے اوپر اس کے جسم میں کووڈ بھی ہے، ساری بیماریاں، اور ایج 90 سال کی ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، آپریشن نہیں کر سکتے اس کو، شوگر کنٹرول میں نہیں کر سکتے، بی پی قابو میں نہیں آ سکتی، ڈاکٹر پریشان ہے کہ اب کرے تو کیا کرے۔ آج ہم لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، آج پورا ہمارا معاشرہ اس 90 سال کے بیمار بوڑھے کے جیسا ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہر قسم کے گناہ موجود، ہر قسم کی بیماریاں موجود، ہر قسم کی خرابیاں موجود۔ اب علماء کرام پریشان ہیں کہ کرے تو کیا کرنا، اگر اچھا کرے تو شروعات کہاں سے کرے؟ ڈاکٹر سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ آپریشن کرنے کے لیے شوگر کو کنٹرول کرنا پڑے گا، بی پی کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور آپریشن اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ عمر 90 سال ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہو گئی۔ لہذا آج اللہ کے نبی کے زمانے میں کافروں کی زندگیوں کے اندر جو بدعمالیاں تھیں، ویسی بدعمالیاں آج مسلمانوں میں نظر آ رہی۔ جو لوگ مسلمانوں کے اوپر محنتیں کر رہے ہیں، اب میں اپنی کیا بات بتاؤں، میری عمر تو بہت چھوٹی ہے، اپنے جیسے علماء کی کیا بات بتاؤں، ان کا تجربہ تو بہت مختصر ہے۔ میرے پیر و مرشد تھے، میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد، اور ہمارے اس علاقے کے سب سے بڑے عالم دین، اللہ والے، واعظ دکن، مفسر قرآن، عارف باللہ، ولی کامل، سراج العلماء، امام الاتقیاء، حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری اس پٹی کے اندر کئی مرتبہ حضرت کا آنا ہوا، کریم نگر تو اتنی دفعہ آئے کہ گن نہیں سکتے آپ، پیدا پلی حضرت مولانا لیم اللہ صاحب کے پاس، راما گنڈم میں، NTPC میں جہاں میرا حفظ ہوا، خود میرے مدرسے کے میں جب حافظ بنا، میرے سالانہ جلسے میں حضرت تشریف لائے تھے، گوداوری کھنی میں، منچریال میں، ہمارے یہ پورے اطراف کے علاقے کے اندر کئی دفعہ حضرت کا آنا ہوا۔ 84 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے موقع پر 65 سال ہو گئے تھے پورے علاقے میں پھر پھر کر ان کو بیانات کرتے ہوئے، اور ان کے بیانات کا ہاٹ ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ اصلاح معاشرہ، مسلمانوں کو نماز سے قریب کرنا، مسلمانوں کو دین سے قریب کرنا، مسلمانوں کے اندر سے بے دینی کو، گناہوں کے ماحول کو ختم کرنا، مسلمانوں کے اندر جو بری عادتیں ہیں اس کو چھڑانا، عورتوں میں جو پردے کی بے پردگی، بے حیائی والا ماحول ہے اس کو ختم کرنا، نوجوانوں کے جو مسائل ہیں اس کو ختم کرنا، جہیز کی جو لعنت لگی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا۔ یہ سارے مسائل 65 سال تک بیان کرتے کرتے اپنی زندگی کے 65 سال پبلک لائف کے گزار کر آج سے 13 سال پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ 65 سال، یہ 13 سال، 80 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک 80 سال کے اندر 2-3 پیڑھیاں گزر جاتی ہے آدمی کی۔ 2-3 پیڑھیوں کے برابر انہوں نے کیا کام کیا؟ مسلم معاشرے کو سدھارنے کے بیانات، جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کو ان کی بھاشا میں سمجھاتے تھے، ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جاتا تھا، جسے کھانے پینے والا بھی سمجھ جاتا تھا، جسے محنت مزدوری کرنے والا بھی سمجھ جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج
ہمارے معاشرے کے اندر یہ پوری خرابیاں، آج ہم 3 باتوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ ایک بات پر تو ہم نے ڈسکشن کر لیا نماز کے بارے میں، اور دوسرا ہم نوجوانوں کے کچھ مسائل کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور تیسرا عورتوں سے ریلیٹڈ کچھ باتیں عورتوں کے بارے میں کریں گے، پھر اس کے بعد دعا کر لیں گے، کیونکہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بیان کے اندر اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندوں، میں نے تم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر صرف عبادت کرنے کے لیے آئے۔ دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد عبادت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے دماغ میں بٹھا لے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد دولت جمانا نہیں، پراپرٹیاں بنانا نہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد حکومت کرنا بھی نہیں۔ ہم یہاں حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے اندر اب تک ہم نے عبادتوں والے اسلام کو تو بہت سنا تھا۔ اب تک ہم اسلام کس کو سمجھتے ہیں؟ جس اسلام میں نماز ہو، جس اسلام میں روزہ ہو، جس اسلام میں زکوٰۃ ہو، جس اسلام میں حج ہو، جس اسلام میں دین کی باتیں ہو، ہمیں اسے اسلام سمجھتے۔ لیکن ہمارے نبی نے ہمیں 5 قسم کا اسلام دیا، 5 قسم کا اسلام، جن میں سے ایک اسلام بزنس کا بھی اسلام ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بزنس میں انجام دیے جانے والا 100% اسلام بھی دیا، اور انہی میں ایک اسلام ہمارے نبی نے پولیٹیکل اسلام بھی دیا۔ اگر آج پولیٹیکل اسلام کی بات کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہفتوں چاہیے اس کے اوپر بیان کرنے کے لیے۔ گزشتہ جو ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں جہاں جہاں روزانہ میرے سیرت النبی کے جلسے ہوئے، میں نے اس سال یعنی گزشتہ سال ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی کے پولیٹیکل اسلام کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ باتوں پر میں نے بیانات کیے۔ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک پر میرے بیانات موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں پولیٹیکل اسلام بھی دیا۔ اسلام پالیٹکس کرنا بھی سکھاتا ہے، لیکن اب وہ بہت آگے کی باتیں ہیں۔ آج کے دور کے مسلمانوں کے بس کی بات نہیں ہے پولیٹیکل اسلام پر عمل کرنا، کیونکہ ہم لوگ تو پوائس اسلام پر بھی 100% عمل نہیں کر سکے۔ یعنی جو عبادتوں والا اسلام ہے اس میں بھی ابھی ہم 5% ہی عمل کر رہے، 95% پہلے اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر ہمارا ایک بزنس والا اسلام بھی ہے، مارکیٹ کے اندر کاروبار کیسا کرنا، بزنس کیسا کرنا، ٹریڈنگ کیسی کرنا، کمپنی کیسی چلانا، کارخانہ کیسا چلانا، دکان کیسی چلانا، شیئر مارکیٹ کو کیسے ہولڈ کرنا، یہ سارا اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی تعلیمات میں یہ ساری چیزیں بتائی۔ کھیتی باڑی کا اسلام بھی سکھایا ہمارے نبی نے۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر ایگریکلچر ریفارم، یعنی کھیتی باڑی کے میدان میں دنیا میں سب سے پہلے ایگریکلچر کی فیلڈ کے اندر اگر سب سے پہلے ریفارم ہوا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ دنیا کو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا۔ کب پڑھیں گے آپ اس کو، کب سنیں گے، کب سیکھیں گے؟ زندگیاں گزر جا رہی۔ ہم تو صرف اسی اسلام کو جانتے ہیں جس اسلام میں مسجد مدرسے کی جماعتوں کی دین کی باتیں ہوں بس۔ لیکن آپ کب سنیں گے وہ اس اسلام کو جو اسلام آپ کو دنیا کو ساتھ میں لے کر چلنا، دنیا کو لیڈ کرنا، لیڈرشپ کرنا، دنیا کو چلانا، حکومت کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، وہ سکھاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ٹیم مینجمنٹ کے بارے میں بتایا۔ ہمارے نبی کے صحابہ میں 2 صحابہ بزنس مین ملٹی بلینئر تھے، 2 صحابہ۔ آج انڈیا کے اندر 2 مالداروں کا نام لیا جاتا ہے نا، اڈانی اور امبانی کا۔ پوری دنیا کے مالداروں میں اور انڈیا کے تو سب سے بڑے مالداروں میں ہمارے نبی کے زمانے میں 2 صحابہ ملٹی بلینئر تھے، ایسے ہی نام کاری، ایسے ہی دولت مند۔ ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی کا مطلب مالدار ہے۔ حضرت اتنے بڑے دولت مند تھے کہ ان کا نام کا ہی جزو ہے غنی۔ اور دوسرے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج کل کے آپ کے جو مالدار ہیں، کووڈ کے اندر انہوں نے کیا دیا؟ جمعیت العلماء نے پورے انڈیا میں جتنا ریلیف کا کام کیا، یہ 2 انڈیا کے بڑے بڑے مالدار مل کے وہ کام نہیں کر سکے۔
لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ریلیف کا موقع آ گیا تھا. مدینہ کے اندر بارشیں بند، کھیتی باڑی بند، اناج کی پیداوار ختم، لوگوں میں مہنگائی بڑھ گئی، اناج باہر سے ایکسپورٹ ہونا بند ہو گیا، فاقے شروع ہو گئے، کھانے کے لیے لوگوں کو کچھ نہیں. ایسے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق سے کہا رضی اللہ عنہ، امیر المومنین آپ حکم دے دیجئے، آپ حکم دے دیجئے، ملک شام سے ایسا اتنا اناج منگاؤں گا مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے کہ اس قافلے کا اگر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ اس قافلے کا ملک شام میں ہوگا، اور پورا فری میں، کوئی پیسوں سے نہیں، کوئی ذخیرہ اندوزی کر دینا اور مارکیٹ کے ڈیولپ ہونے کے انتظار میں بیٹھنا اور قیمتوں کو بڑھا کر بیچنا نہیں. اللہ کے نبی نے ایسے ملٹی پرپس بلینار کو تیار کیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ میں فاقے چل رہے، دور دور کے بڑے بڑے بزنس مین مدینہ میں آ گئے، اور سب سے بڑے ٹریڈر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی کے پاس سب سے زیادہ اناج آیا. وہ جو بڑے بڑے بزنس مین آئے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی سے یہ کہا کہ آپ کا اناج ہم کو بیچ دیجئے، ہم بزنس کریں گے. لوگوں کے اوپر جو سنکٹ آیا ہوا ہے اکنامک کا، مہنگائی کا، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. حضرت عثمان غنی نے پوچھا کتنے پرسنٹ لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا 0.5% لگائیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں بیچتا. انہوں نے کہا 1% دیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں بیچتا. انہوں نے کہا 2% دیں گے آپ کو، ڈبل منافع. حضرت عثمان غنی نے کہا 10% سے کم نہیں لوں گا. لوگوں نے کہا کہ اتنا زیادہ کون لگائے گا آپ کو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا جو لگائے گا اسی کو دوں گا. تو جتنے بڑے بڑے بزنس مین آئے تھے ڈیلنگ کرنے، انہوں نے کہا ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ہم میکسیمم آپ کو 3% تک ڈیلنگ کر سکتے، 3% تک آپ سے ڈیلنگ کر سکتے ہیں، اس کے آگے کی نہیں کر سکتے. حضرت عثمان غنی نے کہا چلو بازو ہٹو. مدینہ کے سارے غریبوں میں آپ نے فری میں اناج بانٹ دیا، اور وہ جو بزنس کرنے کے لیے آئے تھے ان سے حضرت عثمان غنی نے کہا میرے رب نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10% دیں گے. میں یہ 10% میں اللہ سے میں نے سودا کر لیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اچھے قرضے کا معاہدہ کرے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے قرضے کے بڑا بڑا کر دینے کا اللہ تعالیٰ اگریمنٹ کرے گا. تو ہمارے نبی نے ایسے بزنس مین بھی بنائے. آج لوگ کہتے ہیں نا اگر چلے جاؤ کسی کو دین سمجھانے، بھائی چلو نا ذرا مسجد، دین کی بات چل رہی ہے وہاں پر، لوگ بولیں گے خالی دین، اللہ تعالیٰ خالی دین پر ہی عمل کرو بولے، دنیا بھی عمل کرو بولے، یہ بولتے ہمارے لوگ. ارے آپ کیا دنیا کمائیں گے جی؟ حضرت عثمان غنی کی تھی دنیا جو کچھ تھی، آپ کیا دنیا کمائیں گے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی تھی دنیا جو کچھ تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنا چھوڑ کے مرے تھے معلوم آپ کو؟ انتقال کے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے 4 بیویاں، آپ تو ایک کو نہیں سنبھال سک رہی، اور 1.5 ڈزن سے زیادہ اولاد تھی ان کی. 1.5 ڈزن کا مطلب سمجھتے؟ گنو کتنے ہوتے 1.5 ڈزن میں؟ 18 ہوتے. آپ موس خریدنے کے لیے گئے تو ہی سنتے تھے ہوں گے 1 ڈزن 1.5 ڈزن 2 ڈزن. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی 1.5 ڈزن سے زیادہ اولاد، 4 بیویاں، انتقال ہو گیا. اب انتقال کے بعد ان کی پراپرٹی کے تقسیم کا موقع آیا. 20-20 کلو کے سونے کے اینٹ نکال کے کاٹے گئے بیویوں میں بانٹنے کے بعد. سونے کے اینٹ، آپ کے ہمارے گھر میں 10 گرام کی سونے کی بسکٹ نہیں ہوں گی، ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. نہیں ہے کسی کے پاس اتنے بڑے مجمع میں. تو آپ کے ہمارے گھر کے اندر 10 گرام کی سونے کی بسکٹ نہیں. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے انتقال کے بعد 20-20 کلو کے 16-16 کلو کے سونے کے اینٹاں تھے. وہ دولت کمائے تھے، مگر اس کے باوجود لباس جو پہنتے تھے اس پہ بھی پیون لگا ہوا تھا. ایسی دولت کمائے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے ایک وقت میں اپنے دسترخوان پر 2 سالن رکھ کے کھانا نہیں کھایا.
آج ہم مسلمانوں میں اگر 2 کوڑی کی دولت آ جائے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے شادیوں میں اتنے بڑے بڑے پکوان رکھتے ہیں کہ بیچارہ دعوت میں آنے والا یہ تھوڑا وہ تھوڑا چکے چکے تک ابھی ڈشز ختم بھی نہیں ہوتے اس کی بھوک ختم ہو جاتی. 2 کوڑی کی دولت آ گئی تو اتنا دکھاوا آ گیا. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آدھی دنیا کے بادشاہ ایک دفعہ دسترخوان کے اوپر 2 سالن آگے رونا شروع کر دیے. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے بڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی گزارے چلے گئے، ان کے بعد میرے بڑے بھائی ابو بکر دنیا میں زندگی گزارے چلے گئے. انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی کبھی ان کے دسترخوان پر 2 قسم کے سالن نہیں آئے. آج میرے دسترخوان پر 2 قسم کے سالن آ گئے، کہیں اللہ تعالیٰ جنت کا بدلہ مجھے دنیا میں دے کر حساب برابر تو نہیں کرنا چاہ رہا؟ اس خیال سے مجھے رونا آ گیا. تو اللہ کے نبی نے ایسی ٹیم بنائی، ایسے مسلمان بنائے. آج کہاں ملیں گے ایسے مسلمان آپ کو؟ تو میرے بھائیوں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں پولیٹیکل اسلام بھی دیا، ہمارے نبی نے ہمارے لیے بزنس والا اسلام بھی دیا، بیہیویئر والا اسلام بھی دیا. ہمارے نبی نے ہمیں سوشل لائف والا اسلام بھی دیا. ہم بھول گئے سوشل لائف میں اسلام کسے بولتے نہیں معلوم، بیہیویئر والا اسلام کسے بولتے، اخلاق کردار. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا، دوسروں کو روشنی بتانا معلوم، اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں معلوم، اپنے اعمال کا جائزہ لینا نہیں معلوم. کب لیں گے ہم اپنے اعمال کا جائزہ؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا، کب کریں گے ہم عبادتیں؟ عبادتیں ہمیں کیسی کرنی چاہیے؟ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے اول اور آخر، بس ختم. نبی سے ہٹ کر ہم کسی اور کی زندگی میں نہیں جھانکیں گے. ہمارے نبی کی عبادتیں، اللہ اکبر. نبی کی راتوں کو پڑھیے آپ. ہمارے نبی نے اپنی راتوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا. ایک حصہ اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے، رات کے 3 حصوں میں ایک حصہ ہمارے نبی سوتے تھے، اور ایک حصہ ہمارے نبی کا اپنی بیویوں کے واسطے، اپنی گھر والی کے واسطے. ایسا نہیں کہ رات بھر سوتے رہے بیوی کا حق مار دیا، ایسا نہیں کہ رات بھر سجدے میں گزار دی، اللہ کے سامنے گزار دی، بیویوں کا حق مار دیا. نہیں، ایک حصہ اپنے جسم کے لیے، جسم کو بھی آرام دینا، اور دوسرا حصہ اپنے بیویوں کے لیے، اور رات کا تیسرا حصہ ہمارے نبی کا اللہ کے لیے. اور نبی کا اللہ کے لیے حصہ کیسا ہوتا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں، چھوٹے صحابی نبی کے پاس مہمان بن کر چلے گئے. رات میں انہوں نے نبی کے لیے تہجد میں جب نبی بیدار ہوں گے تو وضو بنانے کے لیے انہوں نے ہمارے نبی کے لیے پانی رکھا. نبی ان کے رشتے دار ہوتے تھے، خالو ہوتے تھے. آج کل ہمارے بچے ہر کسی کو انکل کہتے ہیں، ماما بھی انکل، چچا بھی انکل، پھوپھا بھی انکل، خالو بھی انکل، پڑوسی بھی انکل، اپنے بھی انکل، باہر والے بھی انکل، سب انکل. رشتے داریاں، بڑے خاندانی وہ جو محبتیں تھی، پھوپھا جان، خالو جان، ارے جان ہوتی تھی ان رشتوں کے اندر، ان بول کے اندر، سب ختم. انکل. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بچوں کو اتنی انگلش بولنا سکھا رہے، تمہارے بابا انگریز تھے نہیں، تمہارے دادا انگریز تھے. حضرت ایسا مسخرے پن میں بتاتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو وہ صحابی آئے، ہمارے نبی ان کے رشتہ دار ہوتے تھے. انہوں نے تہجد میں ہمارے نبی کے لیے وضو کا پانی رکھا. پیارے نبی نے وضو فرمایا، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ صحابی بچے تھے 7-8 سال کے، جا کے ہمارے نبی کے بازو میں تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے نبی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے سورہ فاتحہ ختم کی، سورہ بقرہ شروع کی. وہ صحابی حافظ بھی تھے. اب نبی سورہ بقرہ پڑھنے لگے زور زور سے، یعنی اتنا زور سے نہیں کہ گھر والی کی نیند خراب، آزو بازو کی نہیں،
تھوڑا سا اونچی آواز سے. اب نبی پڑھے جا رہے ہیں، اب یہ صحابی بچے انتظار میں کب رکوع کریں گے، پیر درد دے رہے ہیں. جتنا ہمارے بڑے لوگ نمازوں میں رمضان میں امام صاحب کے پیچھے دھڑلاتے نا، ارے رکعت بڑی پڑھا دے رہے، صدر صاحب ذرا بولو امام صاحب کو، لمبی لمبی نماز پڑھا دے رہے. ایک صفحہ پڑھا تھا بیچارہ امام، اس سے زیادہ کیا پڑھا تھا؟ صدر صاحب بولو، کمیٹی والے بولو، امام صاحب تو پابند بنو. 1.25 گھنٹہ ہو گیا. 20 منٹ کے لیے 1.25 گھنٹہ کوئی بڑی بات ہے؟ آپ منتخے مارتے ہوئے بیٹھتے ہو گدیوں پر، چبوتروں پر، 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں. فنکشن ہالوں میں کوئی کھاتا ہے، آپ جا کر پیچھے ٹھہرتے ہو، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ جھٹکے میں نکل جاتا ہے کھانے کے انتظار میں. وہاں وقت معلوم نہیں ہوتا. امام صاحب کے پیچھے ذرہ نماز 1.25 گھنٹے سے تھوڑا 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے. اب کمیٹی والوں پر پریشر، امام صاحب کو بولو، کل سے چھوٹا پڑھاؤ بولو. تو ایسے مصلیوں کو سبق سکھانے والا امام ہونا. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک امام صاحب آئے، آ کے کہنے لگے کہ حضرت یہ مصلیوں سے بڑا ٹارچر ہو گیا تھا، مصعب رکعت زیادہ پڑھا دے رہے، حالانکہ میں ہر رکعت میں 1 صفحہ پڑھتا تھا، مصلیوں سے بڑا ٹارچر. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے کیا کیا، اور اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی رکعت میں بیٹھ کے سنتے، رکعت میں کھڑے ہو کے نہیں سنتے. دیکھے ہوں گے آپ بدماشی. اگر 3 صف امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو بڑی مشکل سے 1 صف 1.5 صف اللہ والے لوگ رہتے جو امام صاحب کے تکبیر تحریمہ سے شامل. بقیہ لوگ تو مسجد کے باہر نے تو ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. جیسا ہی امام صاحب رکوع میں چلے گئے، بھاگ کے آ کے مل گئے. ہوشیاریاں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر دوسری رکعت میں اوپر نیچے کر کے بس پڑھ لیں گے. تو ایک امام صاحب حضرت کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ حضرت ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مصلیوں کو پانی پلانا چاہیے. لوگ تو ہمارے ہمیشہ اماموں کو، خطیبوں کو پانی پلاتے رہتے نا، سال کے 12 مہینے آپ لوگ پانی پلاتے رہتے. لیکن اگر امام آپ کو پانی پلانے پہ آ گئے تو مہنگا پڑ جاتا. کیسا مہنگا پڑتا؟ تو امام صاحب کہنے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ آج مصلیوں کو پانی پلانا چاہیے. چنانچہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ 2 رکعت میں 1 پارہ پڑھنا ہے آج. اور وہ بھی کیسا؟ 1 رکعت میں آدھا، دوسری رکعت میں آدھا نہیں. امام صاحب کا ماسٹر پلان کچھ اور تھا. پہلی رکعت بنی، سورہ فاتحہ کے بعد شروع کیا، 1 صفحہ پڑھے، رکوع میں چلے گئے. تو جتنے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے نا، سب آ کے مل گئے. اب آیا شکار جال میں. اب دوسری رکعت کے اندر پورا 1 پارہ ڈال کے گھوٹے. پوری 20-25 منٹ کی رکعت. اب سب کے جو ہے پیر ڈھلے. اب نماز کے بعد بولنے لگے امام صاحب یہ کیا حرام کا پانا؟ اور امام صاحب بولے آپ روزانہ جو کر رہے ہیں وہ کیا حلال کا پانا تھا؟ وہ بھی حرام کا پانا ہو. تو حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پیچھے والوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ صحابی ہمارے نبی کے ساتھ ٹھہر گئے. اب نبی نے تلاوت شروع کی پہلے پارے کی. اب نبی پڑھتے جا رہے ہیں. اب وہ چھوٹے بچے، ان کے پیر درد. اب وہ انتظار میں ہے کہ نبی کب رکوع کریں گے، کب نماز ختم کریں گے. پہلا پارہ ختم. اب یہ صحابی یہ سوچنے لگے شاید دوسرا پارہ شروع ہوا تو دوسرے پارے میں نبی رکوع کریں گے. اب دوسرا پارہ شروع تو دوسرا ختم. اب یہ صحابی سوچنے لگے، بچے ہیں 6-7 سال کے، یہ سوچنے لگے شاید تیسرے پارے میں، آدھے پارے کے قریب میں پہلا جو سورہ بقرہ ہے وہ ختم ہوگی تو شاید نبی رکوع کریں گے. اب انہوں نے انتظار کیا، سورہ بقرہ ختم، ہمارے نبی نے اگلی سورت سورہ آل عمران شروع کر دی. اب یہ سوچ لیے کہ اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، نماز توڑ کے چلے گئے. چھوٹا بچہ ہے، ان کے لیے اجازت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اجازت نہیں. اب انہوں نے دیکھا، بازو میں کونے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ نبی کتنا پڑھتے ہیں. کہنے لگے کہ پہلی رکعت میں نبی نے سورہ بقرہ ختم کر دی، سورہ آل عمران شروع، وہ ختم، سورہ نساء شروع، وہ ختم، پھر سورہ مائدہ 6واں پارہ وہ شروع، وہ ختم، پھر 7ویں پارے میں سورہ انعام شروع، وہ ختم، 8ویں پارے میں سورہ اعراف شروع، تب جا کر 9ویں پارے میں سورہ انفال کے پاس نبی نے رکوع کی. تو میرے بھائیوں، نبی نے ہمیں بتایا کہ تہجد کے اندر تمہیں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہے کہ کم از کم 1-1 رکعت میں 9-9 10-10 پارے پڑھنا ہے تم کو. اس عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا.
اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہماری زندگیوں میں سے عبادتیں ختم، سکون ختم، بے چینیاں، ٹینشنیں، بیماریاں، پریشانیاں، نقصان پہ نقصان۔ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ حدیث میں نبی نے فرمایا جو لوگ صبح کے وقت سوتے ہیں، صبح کے وقت کا سونا انسان کی روزی روٹی کو بند کر دیتا ہے۔ آپ 8 بجے سے پہلے، 10 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں، کیسے آپ کے روزی روٹی کے مسائل حل ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیے۔ نبی نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے والا، اللہ کا جھنڈا لے کر، رحمان کا جھنڈا لے کر نکلنے والا، فجر کی نماز چھوڑ کے باہر آنے والا شیطان کا جھنڈا لے کر نکلنے والا۔ آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی، شیطان کا جھنڈا لے کر باہر آئے، پھر آپ کی روزی روٹی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے دن کا آغاز ہی ناکامی سے ہو گیا۔ فجر چھوڑ دیا آپ نے وہ 24 گھنٹے کا دن ہار گئے آپ۔ پھر کیسے آپ کے کاروبار میں برکت، کیسے آپ کی پریشانیاں دور، کیسے آپ کے بچوں کے نکاح، رشتے ناطے طے ہوں گے، کیسے آپ کا قرضہ ادا ہوگا، کیسے آپ کے اوپر یہ جو سود کا بوجھ بڑھ رہا ہے، فائنانس کا بوجھ بڑھ رہا ہے، کیسے ختم ہوگا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، اللہ سے نافرمانی کی، آپ نے فجر چھوڑ کر سارے دن کو آپ نے خسارے کے اندر ڈال دیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو 100% نمازی، اور وہ بھی فجر کا نمازی بننے کی ضرورت ہے۔ سردیوں کی راتیں ہیں، 10-10 12-12 گھنٹے کی یہ راتیں، یہ ساری راتیں، آدھی راتیں اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی اور آدھی راتیں جانوروں کے مانند سوتے سوتے پڑھ کر گزر رہی۔ کیا ان راتوں کے اندر اللہ کے لیے کوئی حصہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں تہجد پڑھنے والے؟ بتائیے آپ۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھیں گے تو بتائیے مسائل کیسے حل ہوں گے، کیسے پریشانیاں دور ہوگی؟ کون ہماری مدد کرے گا اللہ کو چھوڑ کر؟ نبی کی گرما کی راتیں، گرما کی رات 7 گھنٹے کی رات ہوتی ہے بڑی مشکل سے۔ وہ 7 گھنٹے کی رات کو میرے نبی 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کرتے تھے۔ وہ 7 گھنٹوں کو 2 گھنٹے 20 منٹ سونے کے لیے، 2 گھنٹے 20 منٹ بیوی کے ساتھ، اور 2 گھنٹے 20 منٹ اللہ کے سامنے۔ ایسے نبی 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی رات کو 3 حصوں میں نکالتے۔ آج سرما کی 10-10 12-12 گھنٹے کی راتیں، آج کتنا حصہ ہے ہماری راتوں میں اللہ کے لیے؟ بتائیے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے اللہ کے سامنے راتوں میں رونے والے؟ بتائیے آپ۔ اگر ہم روئیں گے نہیں، اپنے گناہوں کے اوپر آنسوؤں کے بارش نہیں برسائیں گے، ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ بتائیے آپ۔ وظیفے پڑھنے سے، عاملوں کے پاس جانے سے، درگاہوں کے پاس جانے سے، وہ درگاہ کے اندر سوئے ہوئے ولی ہمارے جیسے نماز چھوڑ کر ولی نہیں بنے۔ وہ 100% دیندار تھے، اللہ والے تھے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا۔ عاملوں کے پاس آپ جاتے ہو، چور عاملوں کے پاس، نماز نہیں پڑھنے والا عامل، بے غیرت عامل، جو یعنی بے پردہ عورتوں کے ساتھ میں کوئی پردہ حجاب نہیں کرتا، ایسے عاملوں کے پاس آپ جاتے ہو۔ بہت سے عاملوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں سے پیر دبواتے ہیں اپنے، بہت سے بے غیرت عاملوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں کو گلے ملاتے۔ کیا تماشا ہے؟ دین ہے یہ؟ حیدرآباد کے ایک بہت بڑے مشائخ پیر گزرے، حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 90-95 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا، مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہاں حیدرآباد میں درگاہ ہے حضرت کی، بڑے اللہ والے، بڑے مشائخ، بڑے پیر، پیروں کے پیر، 80 سال سے زیادہ حضرت کی عمر۔ ایک 60-70 سال کی بوڑھی عورت آئی مسئلہ پوچھنے، چہرہ کھلا تھا اس کا، حضرت کے پاس آئی، حضرت نے کہا کیا ہے اماں بتائیے؟ کہنے لگی کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت نے کہا پہلے چہرے کو ڈھانپو، پہلے چہرے کے اوپر نقاب ڈالو، اس کے بعد مسئلہ پوچھنا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت میں بھی بوڑھی ہو گئی، آپ بھی بوڑھے ہو گئے، پھر نقاب کس واسطے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تو بھی بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن میرے نبی کا دین بوڑھا نہیں ہوا۔
دین سب کے لیے عمل کرنے کے لیے، عاملوں کے لیے معاف نہیں ہے، چوروں کے لیے. یہ لچے لفنگے ڈکیت چور عامل جو آپ کو نمازوں کی تلقین نہیں کرتے، جو آپ کو حرام کام کراتے، آپ کو دین سے دور کرنے والے، اللہ کے دشمن غدار ہے وہ. کل مرنے کے بعد ان عاملوں کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولیں گے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اے اللہ، یہی وہ ہمارے بڑے عامل تھے جن کو ہم دنیا میں فالو کرتے تھے، انہوں نے ہم کو دین کے راستے سے بھٹکا دیا. اور آج یہ عاملوں کی پیچھے پھرنے والے آپ، کل آپ یہ عاملوں کو اللہ کے سامنے بددعا دیں گے، اور بددعا دیتے ہوئے آپ کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. اے اللہ، یہ عاملوں کو بدترین عذاب بھی دینا اور ان کمبختوں پہ لعنت بھی کرنا، جنت میں نہیں ڈالنا ان کو. آج جن عاملوں کے چکر میں آپ اپنا عقیدہ بگاڑ کر بیٹھے ہوئے ہو، کل ان عاملوں کو آپ بددعا دیں گے. ہاں، اچھے عامل بھی ہے، نمازی عامل بھی ہے، پرہیزگار عامل بھی ہے، قرآن سے علاج کرنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہمارے نبی کے اوپر جادو ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جادو کا علاج قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو بتایا، پڑھ دینا چاہیے، قرآنی علاج ہے. اگر جادو کا علاج ہو رہا اچھی بات ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اگر بچوں پر نظر لگ جائے، العین حق، نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر نظر لگ جائے تو فلاں آیت پڑھ کر دم کر دینا چاہیے. سورہ فاتحہ کے 7 نام ہے، ایک نام اس کا آیت سورۃ الشفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ دم کر دو، بیماری ختم انشاءاللہ. اللہ والے عامل ہے، علاج کرتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد ہے، بڑے عارف باللہ، آج بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ولی کامل حضرت شاہ صوفی کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم، لوگ ان کے پاس دعا پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ایسا پھونک دیتے ہیں، پانی دے دیتے، لوگ جاتے ہیں، جادو ختم، پریشانیاں ختم. ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کچھ پڑھتے بھی نہیں اور ایسا پھونک مار کے دے دیتے، تو حضرت نے کہا کہ میں صرف اللہ کہہ کر پھونک مار کے دے دیتا ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ صرف اللہ کہنے سے اثر ہو جاتا؟ تو حضرت نے کہا کہ ایک گالی دینے سے سامنے والے کو غصہ نہیں آتا؟ بھائی ایک آدمی کسی کو ایک چھوٹی گالی دیا، غصہ آتا نہیں آتا؟ آتا نا. تو ایک چھوٹی گالی میں اتنا اثر ہے کہ سامنے والے کو غصہ آ گیا، تو اللہ کے نام میں اتنا اثر نہیں ہے کہ سامنے والے کی بیماری دور ہو جائے. ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے جگتیال کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے حضرت محبوب علی مول صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑی عمر تھی، اونچے پورے گورے، دیکھنے سے فرشتے معلوم ہوتے تھے، زندگی پوری ماشاءاللہ اللہ کے دین کی محنتوں میں، فکروں میں. تو ایک زمانے میں ان کے اوپر جادو ہو گیا تھا، اور اس جادو کا علاج انہوں نے کئی عاملوں کے پاس کرایا تھا، فائدہ نہیں ہوا. تو ایک دفعہ مرکز نظام الدین گئے تھے، تبلیغی مرکز، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جماعت کے امیر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے سامنے کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت جی یہ محبوب علی کو جادو ہو گیا، بہت پریشان ہے بیچارہ، آپ کچھ کر دیجئے اس. تو کہتے ہیں کہ حضرت جی نے دور سے، وہ تقریباً 15-20 فٹ دور بیٹھے ہوئے تھے محبوب علی مول صاحب، حضرت جی نے وہیں پر ایسا کیا، ان کی طرف اشارہ کر کر ایسا پھونک مارا. میں نے کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور محبوب علی مول صاحب سے سنا کہ اس کے بعد محبوب علی مول صاحب 30-35 سال زندہ تھے، کبھی وہ جادو ریپیٹ نہیں ہوا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ والے جب کسی پر نظر بھی ڈالتے ہیں نا، سامنے والے کی دل کی دنیا بدل جاتی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا،
آ کے کہنے لگا کہ او مالک بن دینار کیا کر رہے ہو؟ حضرت کہنے لگے مسجد تعمیر کر رہا ہوں۔ وہ زمانے کی مسجدیں ایسی عالیشان نہیں ہوتی تھی، معمولی کھجور کے درخت کے وہ کھمبے کے ٹائپ میں لا کر سوکھے لکڑیوں کو گاڑ دیتے تھے، سائڈوں سے پھڑے بن لیتے تھے، کھجور کے درخت کی چھال، اس کے پتے، اور وہی اوپر سے ڈال دیے، بس وہی چھت۔ ہمارے نبی کی مسجد بھی ایسی تھی، مسجد نبوی۔ تو مالک بن دینار یہ مسجد بنا رہے تھے، ولیوں کے سردار حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ۔ تو ایک یہودی آیا، آ کے بولنے لگا مالک کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کا گھر مسجد بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کرٹیسائز کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہا مالک وہ دیکھو ہماری عبادت گاہ، ہمارا صومعہ، ہمارا گرجا گھر دیکھو، سنگ مرمر کے پتھر سے ہم نے کتنا عالیشان بنایا، اور تم مسلمانوں کی مسجد یہ جھوپڑ پٹی کے جیسی۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے ذرا دیکھو تیری عبادت گاہ کو۔ ایسا دیکھا، دیکھتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور وہ ان کی عبادت گاہ پوری کی پوری زمین کے برابر ہو گئی۔ گویا حضرت کی نگاہوں میں ڈائنامک کا اثر تھا، بم کا اثر تھا۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، صدر صاحب ایسے تھے ہمارے اللہ والے، نگاہوں سے دیکھتے تھے، دل کی دنیا بدلتی تھی۔ تو اچھے عامل بھی ہوتے ہیں، اور اللہ والا جو ہوتا ہے تہجد گزار، 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے والا، حلال روزی روٹی کھانے والا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا، دین کی محنتوں میں لگنے والا، ان اللہ کا ولی ہے، ان اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ آدمی آپ کے اوپر پھونک بھی دیا تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، نمازیں چھوڑ کر صرف وظیفے پڑھنے سے، نمازیں چھوڑ کر عاملوں کے چکروں میں پڑھنے سے آدمی کی آخرت یا دنیا نہیں بنتی۔ ہمیں 5 وقتہ پابندی سے نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ نہیں معلوم کون جانے کب کس دم زندگی ٹھہر جائے، کون جانے کب کس دم زندگی ٹھہر جائے، شہرتوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا۔ آج کا بادشاہ کل کا بادشاہ نہیں رہتا۔ صدام حسین 30 سال سے زیادہ عراق کے بادشاہ تھے، کہاں موت آئی؟ پھانسی کے پھندے پر۔ معمر قذافی 45 سال لیبیا کے بادشاہ تھے، موت کہاں آئی؟ ریگستان میں اوباش قسم کے نوجوانوں نے مار مار کر ختم کیا ان کو۔ یمن کا علی عبداللہ صالح، اللہ کا دشمن، دینداروں کا دشمن، اس نے یمن کے اندر 3000 سے زیادہ مدرسے بند کرا دیے۔ 30 سال سے زیادہ بادشاہ تھا، موت کہاں آئی؟ تڑپ تڑپ کر مرا کہ ریگستانی علاقوں میں گولی مار کر اس کی کار کے نیچے بم لگا کر اڑا دیا گیا۔ اس کون جانے کب کس دم زندگی ٹھہر جائے، شہرتوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا۔ کوئی دنیا کے اندر کروڑ پتی، ارب پتی، دنیا کا کوئی بادشاہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ دنیا کا آج تک کی دنیا کا سب سے مالدار بادشاہ آپ کے حیدرآباد کے 7ویں نظام تھے، وہ بھی چلے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے۔ سکندر ذی القرنین خالی ہاتھ چلا گیا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ کب مریں گے، کب موت آئے گی نہیں معلوم، اور کیسی موت آئے گی یہ بھی نہیں معلوم۔ ارے آپ مردوں کی کیا بات کرتے ہیں، لوگ زندوں کو پہچاننے والے نہیں۔ کووڈ میں دیکھا آپ نے، باپ کووڈ سے پڑا ہوا ہے، بیٹے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ شوہر کووڈ سے پڑا ہوا ہے، بیوی قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ خونی رشتے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کووڈ کے اندر ایسے جنازوں کو غسل دیا جس کے اندر بیٹے باپ کے جنازے لاش کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کون سی محبتوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو لوگ آپ کو جیتے جی یاد نہیں کریں گے، مرنے کے بعد کون یاد کرے گا آپ کو؟ ارے آپ کے سلطان آباد میں اتنے قبرستان ہیں، اتنی قبریں ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگوں کو آپ روزانہ ایصال ثواب کرتے ہو؟ ارے بولو نا، جن کے بابا جان مر کے 10 سال ہو گئے، ایمانداری سے بولو، کبھی یاد آتے بابا جان روزانہ؟ وہی شب برات کو یاد آئیں گے، وہی شب قدر میں یاد آئیں گے آپ کو، 26ویں تاخرات کو، وہی رمضان بقرعید میں سال میں صرف 4 بار، 365 دنوں میں 4 بار فاتحہ بھیجو گے بابا کو، بس ہو گیا۔
بقیہ 361 دن بابا کون سے حال میں ہے قبر میں، یاد آئیں گے کبھی آپ کو؟ آپ کی اولاد بھی آپ کو یاد نہیں کرے گی۔ آپ کروڑ پتی ہے، آج مریں گے، کل کو بیوی بچے اولاد آپس میں لڑ لیں گے بٹوارے کے لیے، کیا ساتھ جائے گا آپ کے؟ آپ کا عمل ساتھ میں جائے گا۔ ابھی کل ایک سفر سے میں واپس آ رہا تھا، ایک صاحب کے بارے میں گاڑی میں تذکرہ چل رہا تھا، شادی ہو گئی، 20 سال ہو گئے، 3 بچے جوان، بیوی چھوڑ کے چلے گئی، بچوں کو لے کے چلے گئی۔ اب یہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور یہ دوستوں میں گھمنڈ سے بول رہے ہیں کہ ہر مہینہ میرے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ آ جاتے۔ میں نے کہا کہ اگر آج وہ مر گیا، اگر آج وہ مر گیا تو کل اس کے آخرت کے اکاؤنٹ میں کون بھیجے گا اس کو؟ 4 نیکیاں بھیجنے والے۔ ارے تیرے جیتے جی تیرے بیوی بچے تیرے نہیں ہوئے تو جو کچھ چھوڑ کر مرے گا نا، تیرے بعد بیوی بچے آئیں گے، حق لینے کے لیے آئیں گے، وراثت میں حصہ لینے کے لیے آئیں گے۔ نہیں ملے گا تو بھیڑیوں کے جیسا لڑ لیں گے، جیسا کتے لڑ لیتے چیچڑوں کے اوپر۔ نہیں ملے گا تو عدالتوں میں جائیں گے، کورٹ کچہریوں میں جائیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنیں گے۔ ارے کل کی بات، کل حیدرآباد کے اندر ایک باوا، 2 بھائی، 3 بہنوں نے مل کر بیٹے اور بھائی کا مرڈر کیا۔ کون سی دنیا کی بات کریں آپ؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، مرنے والے کا نام عبداللہ تھا۔ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ آخر کب ہوش آئے گا ہمیں؟ کب عقل آئے گی ہمیں؟ بے یار و مددگار خبروں کے اوپر پڑے ہوئے، زندگی سود کھاتے ہوئے گزر گئی، زندگی شراب پیتے ہوئے گزر گئی، زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، زندگی نمازوں کے چھوڑتے ہوئے گزر گئی۔ آپ مر گئے، امام صاحب آپ کی قبر پر رو رو کر بھی دعا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا امام کے رونے سے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، جنت اللہ تعالیٰ نیکوں کے لیے، جہنم بروں کے لیے۔ اگر ساری زندگی گناہوں میں گزارو گے اور جنت کے خواب دیکھو گے، جوتے پڑیں گے جوتے۔ دھوکہ ہے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی جنت دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں اتاری، حدیث کیوں اتاری، سنتیں کیوں دی، نبیوں کو کیوں بھیجا، دین کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ لوگوں کو چھوڑ دیتے، جاؤ جیسی منمانی زندگی گزار کے آؤ، جنت تمہارے باوا جان آدم علیہ السلام کا گھر ہے، آنے کے بعد بانٹ کے دے دوں گا۔ نبی نے کیا فرمایا اپنی بیٹی سے؟ کون بیٹی؟ بی بی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد شروع کرتی، پہلی رکعت میں اتنا بڑا لمبا سجدہ کرتی، فجر کی اذان ہوتی تو بی بی فاطمہ کہتی ہے اللہ آپ نے رات اتنی چھوٹی بنائی جو ایک سجدے میں گزر جاتی ہے۔ واہ! اس فاطمہ سے نبی بول رہے ہیں یا فاطمہ بنت رسول اللہ اعملی فإنک لا تغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، اللہ کے نبی کی بیٹی عمل کرو، کل آخرت میں نبی کی بیٹی ہونا کام نہیں آئے گا، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، عمل کام آئے گا۔ نبی اپنے چچا سے بول رہے ہیں عمل کرو، عمل کام آئے گا۔ نبی اپنی پھوپھی سے بول رہے ہیں حضرت صفیہ سے عمل کرو، عمل کام آئے گا۔ اور ہم عمل سے بیزار، زندگی میں اللہ کی نافرمانی، زندگیاں شراب پیتے پیتے نشہ کرتے کرتے گزر جا رہی ہماری۔ شراب کا ایک ایک قطرہ جو سور کے پیشاب سے زیادہ گندا، قرآن میں جگہ جگہ میں اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، جس شراب کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر تم نے شراب پی لیا نشے کی حالت میں مرے تو تم کافر بن کر مرے، کبھی جنت نہیں ملے گی۔ شراب پینے والا اگر شراب پینے کے بعد توبہ کیے بغیر مر گیا، سمجھ لو ہمیشہ کے جہنم میں چلے گیا ہمیشہ کی جہنم میں۔ اب پیچھے لوگوں کے رونے دھونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے اس کے نام پہ بخشاؤ، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بغیر ایمان کے مرا ہوئے۔ شراب پینے والے کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر کسی نے شراب پی لی، نشہ نہیں چڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتے۔ اور اگر شراب پی لی، نشہ چڑھ گیا، نہ 40 دن کی نمازیں قبول نہ دعائیں قبول۔ کہاں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ شراب اتنا سنگین گناہ ہے، نشہ کرنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خاص مرید تھا،
پیری مریدی کی لائن کو فالو کرنے والا نیک انسان، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت فضیل بن عیاض اس کی قبر پہ گئے فاتحہ پڑھنے، تو دیکھا کہ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو حضرت فضیل بن عیاض پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا کی۔ خواب میں وہ مرید ان کا خواب میں آیا، حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا، ارے میاں تو اتنا نیک انسان تھا، اللہ والا تھا، تجھے عذاب کیوں ہو رہا؟ تو کہنے لگا کہ حضرت ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا، حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم صاحب نے کہا کہ تمہاری بیماری کا علاج دنیا میں نہیں ہے، ایک چیز میں علاج ہے، اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو اچھے ہو جاؤ گے۔ تو پوچھا کہ کیا چیز؟ حکیم صاحب نے کہا شراب۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی شراب تو حرام ہے، میں نہیں پی سکتا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی شوق کے لیے پینا حرام ہے، دوا کے طور پر، ٹانک کے طور پر پی سکتے آپ۔ حکیم صاحب مجھے پلا دیے، اللہ تعالیٰ نے وہ دوا کے طور پر شراب پینے کی وجہ سے بھی اللہ مجھے عذاب دے رہے۔ تو جو لوگ دوا کے طور پر شراب پی کر عذاب بھگت رہے ہیں، جو لوگ شوق کے لیے شراب پی رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا بولیے؟ ابھی میں نے بتایا نا، موڈ آف ہو گیا تو کیا کیا کر رہے، اسپیڈ بڑھا رہے، کار دوڑا رہے، بائک دوڑا رہے، اور کیا بول رہی، مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو۔ اللہ اکبر۔ ارے اللہ کے بندے، کتے کا پیشاب اگر پیتا تو اتنا گناہ نہیں تھا جتنا تو شراب پی کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ شراب غم بھلانے کے لیے پی جاتی ہے، شراب شوق پورا کرنے کے لیے پی جاتی ہے۔ کس نے کہا آپ کو؟ آپ مسلمان ہیں، شراب کا ایک ایک قطرہ اتنا گندا، اگر آپ کے پاس سم بنا ہوا ہے 5000 لیٹر کا، ایک قطرہ شراب کا گر گیا تو وہ ایک قطرہ پورے 5000 لیٹر کو گندا کر دے گا۔ اور یہ باٹل کی باٹل آپ کے جسم میں جاری کتنا گندا ہو رہا ہے، آپ اندازہ کیا کبھی آپ نے؟ آج ہمارا نوجوان شراب، گانجا، افیون، چرس، گڑمبا تو وہ لیبر ٹائپ کے لوگ پیتے، شاید تھوڑا خراب ہوتا سنا ہو، سڑے ہوئے پھلوں سے، سڑے ہوئے سیبوں سے، سڑے ہوئے موزوں سے، سڑی ہوئی چیزوں سے بنایا جاتا ہے گڑمبا۔ آپ کے سنگرانی میں بہت چلتا ہے گڑمبا۔ آپ بولیں گے مصعب جاتے تھے کیا پینے؟ معلوم ہے نہیں پڑھتے تھے نا وہ NTPC میں، چھوٹے تھے، 7 سال میں حافظ بن گئے تھے، لوگ محبت سے پیار سے قریب لیتے تھے تو ہر قسم کے لوگوں میں جانا آنا تھا، آج بھی آنا جانا ہے۔ تو لیبر ٹائپ کے لوگوں کو دن بھر کام کر کر کے تھک گئے، رات میں جب تک کچی نہیں مارے نیند نہیں آتی۔ مسلمانوں کی بربادی کی وجہ پیسے کا نہیں ہونا نہیں ہے، پیسے کا یہ شرابوں میں، یہ نشے میں برباد کرنا ہے۔ کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے سینٹرنگ والے، ہمارے میستریاں، ہمارے لیبر، روزانہ صبح سے شام تک 40 ڈگری، 45 ڈگری، 44 ڈگری، رات میں ان کے ہاتھ میں شام کے وقت میں 700 800 1000 روپے آئے، آدھی کی جا کے پی کے برباد کر دیے۔ ایک صاحب ابھی حال میں آئے ایک مسئلہ لے کر، میں نے ان کو بٹھایا، شرافت سے سمجھایا، میں نے ان سے پوچھا کہ روزانہ کتنے کی پیتے؟ تو کہنے لگے کہ 700 کی پیتا ہوں، تو ہر مہینہ 21000 کی پی رہا ہوں۔ اور یہ اتنے بڑے مفتی صاحب، شاہی امام، خالی 12000 تنخواہ ہے ان کی، میری تنخواہ سے ڈبل حصہ وہ ہر مہینہ پینے میں گزار دے رہا۔ تو میں نے کہا کہ کب سے پی رہے؟ بولے اتنے سال سے عادت پڑی۔ میں حساب کر کے ان کو بتایا تو اب تک 17 لاکھ کی پی لیے وہ لوگ، اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور حالت ایسا ہے کہ کرائے کے مکان میں، حال ایسا ہے کہ بچے ابھی نشہ کر رہے ہیں، گانجا مار رہے پٹے۔ شرابی باپ کی اولاد گانجا نہیں مارے تو اور کیا مارے گی؟ کیا تہجد پڑے گی؟ نمازی بنے گی؟ یہ شراب پینے والے، ان کی عقل، شراب پینے والا کبھی بیوی کا ہو کے نہیں رہ سکتا، شراب پینے والا کبھی اپنی اولاد کا کوئی قابل باپ نہیں ہو سکتا، تربیت نہیں کر سکتا وہ اپنی اولاد کی۔ شراب پینے والا بھائیوں کے حق کو ڈباتا ہے، شراب پینے والا بوڑھے ماں باپ کو کبھی آرام نہیں دے سکتا، اس کو پینے سے ہی فرصت نہیں۔ شراب پینے والے کو بھول کے بھی قرضہ نہیں دینا، کبھی لوٹ کے وہ قرضہ آپ کو واپس نہیں آئے گا۔ شراب پینے والا، اس کی عقل مار کھائی جاتی ہے، اس کا معدہ خراب، اس کا حلق خراب، اس کے پھیپھڑے خراب، اس کے اندر کاہلی، سستی، کمزوری، جوائنٹ پین اس کے اندر۔ آج دیکھو نوجوان، ارے
22 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے، 28 سال کے نوجوان کلے ایسا ٹھوسے ہوئے ہیں اندر. ان کے سینے دیکھو پوخل، ایک پنج مارو تو 10 فٹ جا کر پیچھے. یہ نوجوان ہے یہ؟ کسی زمانے میں تمہارے نوجوان محمد بن قاسم 16 سال کا نوجوان آ کے پورے ہندوستان کو فتح کر گیا تھا. 16 سال کا نوجوان. اور آج ہمارے 25 سال کے نوجوان ڈھکلے تو گریں گے. 2 بول نہیں بول سکتے، ہمت نہیں. گٹکے کھا کھا کے کسی کو زبان کا، کسی کو حلق کا، کسی کو داڑھ کا، کسی کو لنگس کا کینسر، بیماریوں میں مر رہے. اب جب بیمار ہو گئے مسجدوں کے سامنے بھکاریاں خود نہیں آ سکتے، برقعے والی گھر کی عورتوں کو بھیج رہی. کیا مذاق ہے یہ؟ تم مسلمان، نبی تم کو ایسا بنا کر گئے تھے؟ نبی ایسے مسلمانوں کے لیے آئے تھے دنیا میں؟ 35 سال نبی، 23 سال نبی ایسے لوگوں کے لیے ایسا معاشرہ دینے کے لیے محنت کیے تھے. کیا مذاق بنا کے رکھے ہوئے؟ آئے دن ایک برقعے والی شوہر کو کینسر ہو گیا، باوا کو کینسر ہو گیا، بیٹے کو کڈنیاں فیل ہو گئے، پی کے کڈنیاں خراب کر لیا. نہ دین کا نہ دنیا کا. یہی تو ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. شراب پینے والوں کی یہ حالت ہے. ارے بھائی، دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے. آپ کو معلوم، یہ جانوروں کے ٹیپ کی خصلت رکھنے والے جب سے آپ کے اوپر آ کر حکومت کرنے لگے، جی ایس ٹی آیا، نوٹ بندی آئی، کووڈ آیا، آپ کو معلوم آرگنائزنگ سیکٹر، نان آرگنائزنگ سیکٹر، اب تک 50 کروڑ لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی. 2 دن پہلے اخبار میں آیا، امیزون والے یہ ڈیلیوری کرتے نا، ہاؤس ڈیلیوری، امیزون والا ابھی 18,000 ملازم کی چھٹی کرنے والا ہے. ٹویٹر والے چھٹی کر دیے، فیس بک والے چھٹی کر دیے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ رہنے والے، کمپنیوں میں رہنے والے، نوکریاں ختم. آپ کی انڈین آرمی کے اندر ابھی بھی 50,000 پوسٹیں خالی ہے، گورنمنٹ بھرنے کے لیے تیار نہیں. گورنمنٹ یہ بول رہی تنخواہ دینے پیسے نہیں. آپ کے تلنگانہ کے اندر لاکھوں پوسٹیں ابھی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی خالی ہے. آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیے، ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ خالی ہے. کالجوں میں چلے جائیے، آپ کون سے فیلڈ میں جاتے بولیے آپ، میں ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کو. اگر کوئی مجھے کسی نیوز چینل کے ڈیبیٹ میں بھی بلائے، گورنمنٹ کے کسی بھی منسٹر کو بلاؤ، اس کی منسٹری کے بارے میں انشاءاللہ اس سے ڈیبیٹ کروں گا میں. آج کیا حالت ہے معلوم لوگوں کو؟ روزی روٹی مہنگی ہو گئی، اور آج آپ شراب میں، نشے میں، گانجے میں، نشاور چیزوں میں، منشیات میں اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہو. آپ کو نہیں معلوم سری لنکا میں کیا حال ہوا؟ ابھی میڈیا دیکھتے ہیں آپ، چینلوں میں دیکھے ہوں گے آپ نے. سری لنکا کے پریزیڈنٹ کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. وہاں کے کئی ایم پیوں کو لوگوں نے مار مار کے، کپڑے پھاڑ کے، روڈ پر ننگا مار مار کے ختم کیا، مرڈر کیا لوگوں نے. یہ لوگ جو ہے نا ان بھکت، جب تک پیٹ بھرا ہوا ہے، جب تک ان بھکتی ان کی چلتی ہے، جب پیٹ کے اوپر جب مار پڑتی ہے نا تو سب کی عقل ٹھکانے پہ آ جاتے ہیں، کسی کی ان بھکتی نہیں چلتی. وہاں بھی وہی دیش بھکتی کا چرس گھس گھس کے چٹایا گیا تھا سری لنکا میں. وہی جنتا اٹھ کے ان کے پینڈے کے نیچے سے، ان کے کمر کے نیچے سے سیٹیں نکال دی ان کی. وہی حال آپ کے اس ملک کا ہونے والا ہے. ابھی پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا، آپ بھی دیوالیے میں ہیں. یہ جو آپ کو دیوالیہ پن نہیں دکھ رہا نا انڈیا میں، کیوں نہیں دکھ رہا؟ اس وجہ سے نہیں دکھ رہا کہ انڈیا میں ڈیجیٹل کرنسی 30% ہے خالی. ابھی بھی لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ ہے. آپ کے ہاتھ میں روزانہ پیسہ دکھ رہا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ دلدل میں کتنے پھنسے ہوئے. جب یہ ہاتھوں سے پیسہ ختم ہو جائے گا، اسی لیے یہ گوگل پے، فون پے، یہ آن لائن ٹرانزیکشن جو آن لائن چل رہا ہے نا، زیادہ مت کیجیے. وہ رفتہ رفتہ آن لائن ٹرانزیکشن چلے گی، آپ کے ہاتھوں کا پیسہ نکال لیا جائے گا، بینکوں میں سیز کر دیا جائے گا. جب ساری چیزیں پاسورڈوں پر چلے گی نا، پھر جب لات پڑے گی روزی روٹی کی، تو پھر انسان کو انسان کاٹ کے کھانے کی نوبت آئے گی. اسی لیے پیاروں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، قدر کرو اس کی. ایک ایک پیسے کو جوڑ جوڑ کر رکھو. آدمی، میرے والدہ مجھے بچپن میں نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا، اگر کسی انسان کے پاس دولت کا پہاڑ بھی ہو اور وہ روزانہ کھا کر خرچ کرتا رہے، انسان کی عمر ختم ہونے سے پہلے دولت ختم ہو جائے گی.
مال تو انسان کے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے، مال کا مطلب ما یمیل الی الناس، آج آپ کے پاس کل کسی اور کے پاس۔ تو اسی لیے پیاروں، نوجوانوں خاص طور پر، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سلطان آباد کے پیارے پیارے نوجوان بھی نشہ کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ہوں گے تو یہ عادت چھوڑنی ہے ہمیں۔ نشے کی عادت گندی عادت ہے، بری عادت ہے، یہ عادت ہمیں چھوڑنی ہے۔ آپ سوسائٹی کا مکھن ہو، آپ کمیونٹی کا سہارا ہو، آپ ماں باپ کا سہارا، اپنی اولاد کا سہارا، اپنی بیویوں کا سہارا، اپنے خاندانوں کا سہارا، آپ نبی کے چہیتے، آپ اللہ کے لال ہو۔ اگر آپ اپنی دولت کو یوں ضائع کرو گے، نشے میں اپنے آپ کو تباہ کرو گے، تو یاد رکھو دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی، پھر موقع نہیں ملے گا آپ کو توبہ کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے 10 قسم کے لوگوں کو بد دعا دی، آپ حیرت کریں گے۔ حدیث سناتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے۔ شراب کے سلسلے میں میرے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 10 قسم کے لوگ کون ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب بنانے والا، شراب بنانے والے پر اللہ کی لعنت، اور آرڈر دے کر بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، شراب پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج کل چل رہا نا، آج کس کی باری پلانے کی؟ ان کی چلو پارٹیاں چل رہی، جنگلوں میں جا کے بیٹھ رہے، آج میری باری، کل تیری باری، اگلے ہفتے اس کی باری۔ پلانے والا، پینے والا، بنانے والا، بنوانے والا، اٹھا کر لے جانے والا۔ ہاں، اسی لیے اگر کسی مسلمان کے پاس آٹو ہے، کینٹر ہے، اور کوئی شراب کا آرڈر آیا تو ٹرانسپورٹنگ کے لیے جانا بھی حرام ہے، معلوم؟ اٹھا کر لے کر جانے والے پر بھی اللہ کے نبی کی لعنت۔ آپ نمازی، تہجد گزار، آپ یہ بولیں گے میں شراب نہیں پیتا، لیکن میں خالی آٹو میں کرایہ مار رہا ہوں، حرام ہے۔ رکھنے والا، اگر کوئی آدمی شراب رکھ رہا، اگر مسلمان کوئی اپنی پراپرٹی شراب کے گودام کے لیے یا دکان کے لیے بھی کرائے پر دے گا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اسی طریقے سے شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب مفت میں دینے والا، اور شراب کی انکم کھانے والا، یہ 10 قسم کے لوگوں پر ہمارے نبی نے لعنت فرمائی۔ کتنی خطرناک چیز ہے دیکھو۔ اسی لیے پیاروں، شراب جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آخری بات، آج ہماری بچیوں میں، ہماری عورتوں میں بے حیائی کا، بے پردگی کا ماحول عام ہوتے جا رہا ہے۔ آج برقعے والیاں بٹو والوں کے ساتھ میں بھاگنے کا ایک عام رواج دیکھنے میں مل رہا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کی حفاظت کرو۔ آپ کو اپنی بچی کو ایسی تعلیم دلانا ہی نہیں چاہیے کہ جو تعلیم پڑھ کر آپ کی بچی مذہب سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، اور ماں باپ سے دور ہو جائے، اور ساری سوسائٹی کی ناک کٹانے کا ذریعہ بن جائے۔ کیا کرو گے ایسی تعلیم دلا کر؟ ارے پورے یونیورسل کریم نگر ضلع میں آپ 10 قابل ڈاکٹر نہیں بتا سکتے آپ مجھے۔ پرانا جو کریم نگر ضلع تھا نا، جس میں پیدا پلی، جگتیال، سرسلہ، ویملا واڑہ بھی داخل تھا، حضور آباد وغیرہ، پرانے ضلع کے اندر آج بھی آپ 2.5 سے 3 لاکھ مسلمان ہیں، 10 ڈاکٹر آپ مجھے نام کے نہیں بتا سکتے، نہ عورتوں میں نہ مردوں میں۔ 10 وکیل آپ مسلمانوں میں مجھے قابل نہیں بتا سکتے، آپ 10 بزنس مین نہیں بتا سکتے۔ تو آپ کی دولت کہاں جا رہی ہے؟ آپ کا کاروبار کہاں جا رہا ہے؟ اسی لیے